تو اس ماہ مبارک کو خاص طور پر نسبت حاصل ہے حضرت ابراہیم علی نبینا صلاۃ والسلام سے. تو یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی اور آپ کی سیرت اس کا باغور مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر ان کے کون سے ایسے اوصاف تھے کہ جن اوصاف کی بنا پر حضرت ابراہیم علی نبینا صلاۃ والسلام کا ذکر، جن کی ولادت آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ہوئی تھی، 4,500 سال پہلے جن کی ولادت ہوئی تھی، آج تک ان کا ذکر باقی کیسے ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے ہوئی، اور جو یہ عیسوی کیلنڈر ہے اس کے مطابق ہم 2025 میں اس وقت جمع ہیں. 2025 یہ اور 2300 سال اس میں وہ ملا لیں تو یہ تقریباً کوئی 4,500 سال پہلے کا وقت بنتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن آج کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ 400 سال پہلے ڈھٹی والا میں کون مقیم تھا، کون آباد تھا، کس کا گھر یہاں پر تھا، کس کا مسکن یہاں پر تھا، تو ہم تو اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں. ہم 100 سال پہلے کا نہیں بتا سکتے، جبکہ حضرت ابراہیم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے 4000 سے زائد سال گزر چکے. لیکن جب بھی ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ آتا ہے ہر بندہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر رک کر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا ذکر سالانہ نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہے، نبیوں میں اور رسولوں میں سب سے بلند مقام میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ان کے بعد انبیاء میں اور رسل میں اگر کسی کا کوئی مرتبہ ہے، کسی کا کوئی مقام ہے تو وہ حضرت ابراہیم علی نبینا صلاۃ والسلام. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کا ذکر سالانہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم اگر 2 نسل پڑھیں تو 2 نسلوں میں حضرت ابراہیم علی نبینا صلاۃ والسلام کا 4 مرتبہ ذکر کرتے ہیں. اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ پنجگانہ نماز میں ہم حضرت ابراہیم کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ان کا اور ان کی آل کا تذکرہ ہم اپنی عبادت میں کر رہے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ جب حضرت ابراہیم پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، ایسی ایسی آزمائشیں کہ ہم صرف ان کا ذکر سن کے لرزہ برندام ہو جاتے ہیں. صرف ان آزمائشوں کا تذکرہ کرنے سے ہمارا دل پانی پانی ہو جاتا ہے، ہمارا جگر خون کے آنسو روتا ہے صرف تذکرہ سن کے. سوچو کہ جن پر یہ آزمائشیں اتری ہوں گی اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا. لیکن ایک وقت تھا کہ جب آپ پر آزمائشیں آ رہی تھی، آپ پر مصیبتیں آ رہی تھی، تکلیفیں آ رہی تھی، ان سب پر حضرت ابراہیم نے صبر کیا. اس صبر کا نتیجہ اللہ رب العزت نے یہ دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تو نے میری آزمائشوں پر، تو نے میری ابتلاؤں پر، تو نے میری تکالیف پر اتنا صبر کیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اس نمازی کی نماز قبول نہیں کروں گا جب تک تیرا تذکرہ نماز میں 4 مرتبہ نہ کر لے. اور صرف نمازی کی نماز نہیں، اس عمرہ کرنے والے کا عمرہ قبول نہیں ہوگا جو تیری اور تیری زوجہ کی ادا کو دہرائے گا نہیں. اور حج اور عمرہ کیا ہے؟ حج کے ایام چل رہے ہیں نا، آنے والے ہیں حج کے ایام، فلائٹیں جا رہی ہیں، حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حج کیا ہے؟ حج صرف اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام. اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کی نیک بندیوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام.